الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ضرورت اور قرآن و سنت کی روشنی میں رسالت کو کیسے بیان کیا گیا ہے، تورات اور انجیل اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلسفہ ضرورت کیا تھا، کس فلسفے کے تحت رب کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو طریقہ ہائے اختیار کیے وہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا تو زندگی گزارنے اور عبادت کرنے کا طریقہ سکھانے کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے رب کریم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور الہامی کتب کو اتارا۔ یوں آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا سلسلہ ہر قوم میں جاری و ساری رکھا، اور جو نہ سمجھے اور گمراہ ہوئے ان کو دنیا کے نقشے سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم ہوا کہ ملت اسلامیہ کو امت وسط قرار دیا اور رہتی دنیا تک سیادت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی۔ یہاں آج بھی جو تلاوت کی گئی اور ڈاکٹر صاحب نے جو تفسیر بیان کی اس میں بھی امت وسط کا ذکر تھا۔ تو یہ وسط کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وسط اعتدال، موزونیت اور مطابقت جو توازن سے تعلق رکھتی ہو اس کو وسط کہتے ہیں۔ اور وسط کا لفظ جب امت کے لیے استعمال کیا گیا تو پھر بہترین امت، جس طرح سے آدمی کی جو زندگی ہے انسانوں کی، اس میں بچپن اور بڑھاپا، بچپن میں بھی آدمی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، بڑھاپا بھی آدمی کو بے خبر کر دیتا ہے۔ ایک جوانی کا جو دورانیہ ہے جس میں اس میں صلاحیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے سمجھنے کی، کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی، اچھے اور برے کی تخصیص کو محسوس کر کے اچھے اور برے عمل اختیار کرنے کی۔ تو یہ اسی طرح سے اب اگر دیکھا جائے، مثلا ہم اگر یہ سمجھیں کہ جو رب کریم نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، مثلا اس میں رب کریم نے مال دیا ہے، اب اگر مال دیا ہے تو مال خرچ کرنے کی دو لمیٹیشنز ہیں۔ ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ ہم بالکل کنجوس ہو جائیں، ہم خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ ہم اتنے فضول خرچ ہو جائیں کہ ہر چیز کو اڑا دیں جس سے رب کریم نے منع کیا ہے۔ یہ دو انتہائیں جو ہیں، ایک انتہا کنجوسی کی اور دوسری انتہا جو فضول خرچی کی، دونوں کو رب کریم نے ناپسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اس میں بھی ایسا کیا گیا۔ تو اس کے بیچ کا جو راستہ ہے، جو درمیان میں ہے، وہ آ جاتی ہے سخاوت۔ سخاوت میں نہ فضول خرچی آتی ہے نہ کنجوسی آتی ہے۔ لہٰذا جو وسط ہے، امت وسط، امت خیر جو ہے، اسی طرح جس طرح سے ہم بخل اور جو فضول خرچی ہے اس میں ہم سخاوت کو تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی کسی کو دیکھیں، کوئی بزدل ہے اور دوسری طرف کوئی انتہائی غصے والا ہے، بزدل ہے بھاگ جانے والا ہے، جو غصے والا ہے وہ بیوقوفی کر جاتا ہے۔ یہ بھی دو انتہائیں ہیں۔ تو دونوں ایکسٹریمٹیز جو ہیں ان دونوں کو بھی ناپسند کیا گیا ہے، بزدلی کو بھی ناپسند کیا گیا اور جو انتہائی غصہ اور طیش ہے اس سے منع فرمایا گیا۔ غصہ تو بالکل ہی جو ہے اس کو منع کیا گیا۔ تو ان دونوں کے درمیان جو چیز فال کرتی ہے وہ شجاعت ہے، جس کو رب کریم نے پسند فرمایا۔ شجاعت میں بزدلی بھی نہیں ہوتی، شجاعت میں غصہ بھی نہیں ہوتا، شجاعت جو ہے اس میں سمجھداری، عقل، دانشمندی اور تخصیص کرنے کا ایک جو توازن ہے اور اعتدال جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انتہاؤں، مثلا دوسری طرف جو وسط کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جب امت کے لیے وسط کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ جو دو سرحدیں ہیں ان دونوں سرحدوں کے اوپر جانے سے منع کر دیا گیا۔ اچھا، اب سرحدوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم آخری حدوں کو چھوئیں۔ اب سرحدوں کے اوپر جانے سے منع اس لیے کیا گیا، غلطی کا احتمال ہوتا ہے،
تو آدمی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرے، اعتدال کا راستہ اختیار کرے، توازن کا راستہ اختیار کرے، موزونیت کا راستہ اختیار کرے، اس لیے کہ رب کریم نے کائنات کو توازن، موزونیت اور اعتدال پر پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرا، آج بھی جو آسمان اور زمین کا موجود قائم ہونا، نظام شمسی کا اپنا توازن قائم رکھنا، یہ اعتدال کی نشانی ہے اور یہ وسط کی نشانی ہے۔ یہ اعتدال اگر ختم ہو جائے تو کائنات کا سارا نظام ختم ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں سخاوت کروں اور اس سخاوت میں اگر سارا گھر اٹھا کے دے دے کسی کو تو اپنے بچے اور خود سڑک کے اوپر آ جائے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اعتدال کے منافی ہے۔ تو جو اعتدال کے منافی ہے وہ وسط نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جو امت وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں عقل، دانش، شعور، جو اعتدال اور موزونیت کا خیال رکھتا ہے اس کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس لیے امت وسط، امت خیر کا نام دیا گیا۔ پھر دوسرا یہ بھی تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل سے جو قیادت اور سیادت تھی اس کو لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی، تو اس طرح یہ جو سیادت پہلے ان کے پاس تھی یہ ادھر آ گئی، تو یہ خیر مسلمانوں کے حق میں رب کریم نے کر دی، تو اس وجہ سے امت وسط قرار دیا، چونکہ بھلائی اور بہتری امت کی طرف آ گئی۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں۔ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صلاحیتیں دیں اور ان کے صحابہ کو جو قوت اور کیپیسٹی دی، انہوں نے اپنی اس صلاحیت اور عقل، دانش اور شعور کے مطابق انہوں نے اس کا اس طرح سے استعمال کیا کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کا معاشرہ، سوسائٹی بالکل عدل، انصاف اور اعتدال کے اوپر قائم تھا۔ آج ہم نے اگر اس میں بگاڑ پیدا کیا ہے تو یہ ہمارا قصور ہے، یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک یا سیرت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم اس سے دور ہیں تو یہ ہمارا المیہ ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے نا، اب آگے آ جائیں، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے یہ پکا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام بنی آدم کی طرف ہے، یہ کسی ایک خاص قوم کی طرف نہیں تھی۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ کسی خاص امت کی طرف تھے، کسی خاص قوم کی طرف تھے۔ ان کا پیغام محدود تھا، وہ ساری انسانیت کے لیے نہیں تھا، اس قوم کے لیے وہ پیغام ہوتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور قرآن پاک کا نزول یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ تو یہ امت وسط ہونے کی نشانی ہے کہ یہ سارے کا سارا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے۔ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، ہر وہ روح جو اس دنیا سے ہو کر جائے گی، اس کے لیے یہ پیغام لازم ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، بہرحال یہ خیر ہر ایک کی طرف ہے، اور یہ خیر کے دروازے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کھول دیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم بھی ہو گیا، اور جو وحی آتی تھی وہ بھی موقوف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم، آپ کی اتباع فرض قرار دی گئی۔ آپ نے کہ جو خصوصیات رب کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن جو بڑی اور جو میجر ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے بنا دیا، حوض کوثر آپ کے حوالے کر دی، مقام محمود آپ کے لیے رب کریم نے کر دیا، امامت انبیاء آپ کو عطا فرما دی۔ یہ امت وسط کی نشانی ہے، یہ سیادت کی نشانیاں تھی، تو رب کریم نے یہ وہ مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب اگر ہم قرآن پاک کی طرف آئیں تو قرآن پاک میں اگر آپ صورتوں کو دیکھیں تو جا بجا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کی جو رسالت ہے اس کا ذکر اور آپ کا جو پیغام ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے ہے وہ دے دیا ہے۔ سورہ نساء میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب آپ پر نازل کی، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ کے طور پر تو اللہ ہی کافی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا کمال ہے کہ رب کریم جو کلام خود اتارتے ہیں، جو کتاب اتاری ہے قرآن پاک، اس کے بارے میں رب کریم کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے علم سے اتاری ہے اور میں اس کا خود گواہ ہوں، اور میرے فرشتے اس کے اوپر گواہ ہیں۔ کمال ہے۔ اسی طرح اگر آپ رسالت کا دیکھیں کہ آپ کی جو ختم نبوت ہے، آپ کی اطاعت اور محبت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں سورہ نساء میں ایک جگہ جو ہے یہ فرما دیا گیا ہے، یا لوگوں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گیا ہے، بس تم اس پر ایمان لاؤ اور اس میں تمہاری بلائی ہے۔ ایک یہ بھی بتا دیا گیا کہ جی ایک تو رسول رب کریم نے بھیج دیا، دوسرا یہ بتا دیا
کہ بلائی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر کسی اور کو فالو کرو گے تو بلائی سے دور ہوتے جاؤ گے. بلائی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس کو اپنانے میں ہی ہے. اسی طرح سے سورہ مائدہ میں بھی کہا دیا گیا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس رسولوں کے ایک طویل وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے. یہ دیکھیں کہ جتنے اہل کتاب پہلے تھے، یہ ان کو بھی قرآن پاک نے مخاطب کیا. جس طرح کہ یہ سورہ بقرہ ہے ہی بنیادی طور پہ اہل کتاب کے اوپر بہت زیادہ آج بھی جو ڈسکس ہوا ہے، جو تفسیر کی گئی ہے، وہ اسی کے بارے میں ہے. لیکن رب کریم نے فرما دیا کہ رسولوں کے ایک طویل وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے احکام واضح کر رہا ہے. مبادہ یہ کہو کہ ہمارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، سو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے اور ڈرانے والا آ گیا ہے. کیونکہ جو پہلی کتابیں تھیں ان میں رب کریم نے کہہ دیا تھا کہ میں نے کسی قوم کو اس ایسے شخص سے جو ہے نا یہ محروم نہیں کیا جو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہ ہو. یعنی کہ ہر امت میں، ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، اور الہامی جو پیغام ہے اس کو بھیجا، تاکہ وہ ہدایت اور بلائی کی طرف آ جائیں. تو بلائی کا راستہ انبیاء کا راستہ ہے. جو اس طرف آئے گا وہی بلائی کی طرف جائے گا. اور ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ چونکہ انسان کو عمل کا اختیار دیا گیا ہے، اور جس کو عمل کا اختیار دیا گیا ہو اس سے غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے. جس سے غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے اس کا احتساب ہو سکتا ہے. تو رب کریم نے احتساب کے بارے میں بھی یہاں فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء آئے ہیں وہ دراصل انسانوں کی ہدایت اور گمراہی سے بچانے کے لیے، احتساب سے بچانے کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آسرا بھی دے دیا سارے لوگوں کو اور بنی نوع انسان کو کہ یہ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو نبی میں نے آپ کے بیچ بھیجا ہے وہ دراصل میں نے سب کے لیے اور پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سورہ انبیاء میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ یہ نبی اتنے شفیق ہیں، ان کی ہدایت اتنی بہترین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی نرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اتنے معنی رکھتے ہیں کہ جو اس طرف آئے گا، غور و فکر کرے گا، وہ اپنے لیے ہدایت کے راستے کھلے پائے گا. اور جو ہدایت کے راستے کھلے پائے گا وہ رحمت کے راستے پر چل نکلے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ رحمت کا راستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہیں، کسی خاص امت کے لیے نہیں تھے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو ایک اور سورہ جمعہ میں جو ہے نا یہ کہہ دیا گیا جو خاص طور پہ کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں تھا بلکہ اور بھی مقاصد تھے جو رب کریم نے پورے کیے ہیں. اور وہ مقاصد کیا تھے؟ انسانوں کی اصلاح تھی. اور وہ اصلاح کس طرح کہ سورہ جمعہ میں ہے کہ اسی نے ان پڑھوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے. اب ذرا دیکھیں کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا، پہلی بات یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ آیات پڑھتے ہیں. یاد رکھیں ایک بات یہاں یہ بھی ثابت کر دی کہ جو قرآن پاک کی صرف تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب دیتا ہے. قرآن پاک کا پڑھنا بھی کار ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اصل ہدایت ہے. اور اصل ہدایت ہی معاشرے کے لیے ضروری ہے اور آخرت میں احتساب سے بچنے کے لیے ضروری ہے. لیکن جو صرف قرآن پاک کو پڑھے گا تو اس کو ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اس سے ہدایت وہ اس وقت پا سکتا ہے جب وہ اس کو علم اور حکمت، ساتھ کیا کہہ دیا گیا کہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب اور حکمت کی تعلیم سے مراد یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو پڑھ کر اس کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس میں جو اپنی سیرت سے جو اس کو فالو کیا ہے، اس سیرت سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں، جو سوسائٹی میں معاملات اور معاشرت اور تمدن کی جو نقل سامنے آتی ہے، وہ دراصل جو ہے نا قرآن پاک کی وہ اصل تشریح ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے. لہٰذا قرآن پاک کی جو تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ سنت ہے. تو جو سنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن پاک سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اس کو ساتھ اس کو دیکھا جائے گا تب جائے کہ اصل ہدایت جو اس آیت جمعہ کی جو آیت ہے سورہ جمعہ میں کہ وہ آیات پڑھتے ہیں
اور گناہوں سے پاک کرتے ہیں. یعنی قرآن پاک کا پڑھنا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان کے دل کو نرم کرتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے تو رب کریم اس کے اندر جو ہے وہ روشنی پیدا کرتا ہے. جب دل میں روشنی آتی ہے تو پھر غور و فکر اور اس میں جذب کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. غور و فکر قرآن کتاب اور حکمت کی بات ہے، کتاب اور حکمت قرآن کو سمجھ لینے کی بات ہے. تو لہٰذا یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو وہ گمراہی ہے. قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس کو انڈرسٹینڈ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آؤ، یہی اصل ہے. سورہ فتح میں فرما دیا گیا، بلکہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں. ایک تو یہ اتنا کلیئر اور اتنا واضح پیغام کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو لوگ یہود اور باقی جو یہ کوشچن کرتے تھے، اس صورت میں تو کلیئر کہا دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ رب العزت کے رسول ہیں. پھر اسی طرح سورہ فرقان میں بھی تھا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل فرق کرنے والی کتاب نازل کی، یعنی قرآن پاک کو نازل کیا، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو. قرآن پاک میں دو طرح کا پیغام ہے. ایک پیغام یہ ہے کہ بلائی، نیکی اور راستے پر اگر کوئی کاربند ہوگا تو اس کے لیے رب کریم کے ہاں کس طرح کا اجر ہے. اور ایک پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرف نہیں آتا، اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے گمراہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے رب کریم نے جو عذاب رکھا ہے وہ ڈرانے والی بات ہے، تاکہ انسان غلط راستے پر نہ چل نکلے اور درست راستے پر رہے. اور آپ کی جو نبوت ہے اس کے لیے سورہ احزاب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور نبیوں کی نبوت کے ختم کرنے والے ہیں. اور اسی طرح سے سورہ قمر میں ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی، اور اسی طرح سے اور تجھے تیرا پروردگار وہ کچھ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر داخل کر دے. یہ وہ وعدے ہیں رب کریم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز کرتے ہیں، انبیاء کی صف میں بھی ممتاز کرتے ہیں، کہ جو یہ بزرگی اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بیچ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز کرتی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی رسالت کے بارے میں کس طرح سے بیان فرمایا ہے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نبوت جب ختم ہو گیا تو قیامت تک صرف اور صرف آپ کی اطاعت ہر انسان کے لیے لازم ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب فلاں شریعت کو فالو کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کی شریعت ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی، اور وہ الہامی کتابیں تھیں، لیکن وہ اس وقت کے لیے تھیں، وہ شریعت اس وقت کے لیے تھی. اس وقت جن لوگوں نے اس کو فالو کیا وہ رب کریم کے ہاں مکرم ہیں، رب کریم کے ہاں اس کو بلائی شامل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ دعوت عام ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ہر امت کے لیے ہے، اور امت وسط مسلمان ہیں. اب جو اس طرف آئے گا وہ مسلم کہلائے گا، اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میں نبی ہوں، یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا ہوں. اسی طرح سے مسند احمد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں اللہ کا بندہ اور نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. یہ فیصلہ اس وقت سے صادر شدہ ہے جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس وقت بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ آخری نبی ہوں گے اس وقت بھی اللہ رب کریم نے طے کر دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، صحیح بخاری میں ہے، کہ میرے اور پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ وہ شخص جس نے خوبصورت مال تیار کیا اور ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دی. لوگ اس محل کو دیکھتے اور پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی؟ سو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں ایک بیان ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا بے معنی ہے، دنیا کی قیمت صرف اس وقت بنتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے جو ہمیں پسند ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کریں اور پسند فرمائیں. صرف اس وقت دنیا کی قیمت بنتی ہے، ورنہ دنیا کی قیمت زیرو اور دنیا بے معنی ہو کر رہ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سب جنت میں داخل ہوگے مگر جو انکار کر دے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری تابعداری کی وہ بہشت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا. تو آپ کی نافرمانی کا مطلب کہ ہم شریعت کو فالو نہ کریں، جو قرآن پاک کو جس طرح آپ نے سنت میں ڈال دیا
قرآن پاک کو، اس سنت کو فالو نہ کرنا، یہ جرم بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں میں فوقیت حاصل ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، میرے روب کے ساتھ مدد کی گئی، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، میرے لیے زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری آمد سے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ میرے داخل ہونے سے پہلے کہ قیامت کے دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا امام اور خطیب ہوں گا، اور ان کی امتوں کی سفارش کروں گا، اور ان میں اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان دیا۔ اب اگر آ جائے دوسری طرف کہ جی ہم دیکھیں کہ دوسری جو الہامی کتابیں گزر گئی ہیں، وہ جو یہود اور نصارہ جو گزر گئے ہیں، وہ اس میں کیا کیا فرمایا گیا ہے۔ اچھا، اب اگر دیکھیں کہ صحیح مسلم میں ایک تھا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، اور سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔ تورات اور انجیل بھی آپ کی رسالت و نبوت کی شہادت دیتی ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی خوشخبری اور پیشگوئی سنائی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جس کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہی اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرا دیتا ہے۔ تورات میں واضح لکھا ہوا ہے، میں ان کے بھائیوں میں تیرے جیسا نبی بھیجوں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہ ہر اس چیز کا حکم دے گا جو میں اسے حکم کروں گا، اور میرے نام سے جو باتیں وہ کہے گا، اس کی اطاعت نہ کرنے والے سے میں انتقام لوں گا۔ یہ تورات کا پیغام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تورات میں یہ بشارت آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو لازم قرار دیتی ہے۔ یہ قوم یہود پر حجت ہے، وہ تعویل کرتے رہیں، انکار کرتے رہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میں ان کے لیے نبی بھیجوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کی شہادت دیتا ہے۔ اس لیے اس الہام میں مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ نبی اور رسول تھے، تو ان کی مثل جو آئے گا وہ بھی نبی اور رسول ہوگا، اور یہ فرمان ہے کہ ان کے بھائیوں میں نبی بھیجوں گا۔ کتنا واضح ہے! اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فرمان ایزدی ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کس پر منطبق ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کا کلام قرآن سناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا مبعوث کیا ہے، تو ان پڑھوں کا محافظ ہے اور میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام توکل کرنے والا رکھا ہے، تو بد خلق درست گفتار نہیں ہے، نہ بازاروں میں اونچی آوازیں لگانے والا ہے، برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، اور انہیں اس وقت موت آئے گی جب گمراہ قوم ٹھیک ہو جائے گی، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند دل کھول دے گا۔ یہ صحیح بخاری میں درج ہے۔ اور دیکھیں تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے معبودان باطلہ کی پرستش کر کے مجھے غضبناک کر دیا ہے، میں انہیں ایک اور گروہ کے ذریعے تبدیل کروں گا، اور جاہل گروہ کے ذریعے ان کو غصہ دلاؤں گا۔ وہ جاہل گروہ کون سا تھا؟ یہ عرب۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب محض جاہل تھے، اسی لیے یہودی عربوں کو ان پڑھ کہتے تھے۔ اسی طرح تورات میں یہ بھی تحریر ہے کہ یہودا سے چھڑی نہیں زائل ہوگی، اور مدبر اسی برادری میں رہیں گے یہاں تک کہ وہ آ جائے جس کے لیے سب کچھ اور اقوام جس کا انتظار میں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اقوام و ملل کس کے انتظار میں تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہود تو بالخصوص شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، البتہ حسد نے انہیں ایمان اور اتباع کی دولت سے محروم کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ہی ظاہر لکھا ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور پہلے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا، پس ان کو انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انجیل میں بھی یہ خوشخبری درج ہے۔ انجیل
انجیل میں کہا گیا ان دنوں یوحنا یہود میں بات کرتے آیا اور کہا توبہ کرو، آسمانوں کی بادشاہت کی آمد کا وقت قریب ہے۔